السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ محسن نقوی اور نون لیگ کا پھڈا مزید بڑھ گیا ہے، اس میں ایک اور کام ہو گیا ہے، وہ مریم نواز شریف صاحبہ نے کیا، اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے۔ چچا کا بدلہ نہیں لیا؟ چچا کا بدلہ تو چھوڑیں آپ، لیکن ایک چیز ہوئی ہے، یہ جو سب سے پہلے ہم ٹویٹ دکھا رہے ہیں اپنے ناظرین کو، یہ ہے سینئر صحافی عمران میر صاحب کا۔ جی، عمران میر صاحب جو ہیں وہ بہت باخبر صحافی ہیں، انہیں طاقتور حلقوں کی بھی اور سیاسی حلقوں کی بھی تمام خبریں معلوم ہوتی ہیں۔ اچھا، چونکہ باس رہے ہیں مختلف نیوز چینلز میں، ان کو لانچ کیا تو عمران میر صاحب جو ہے وہ اندر کا حال جانتے ہیں۔ تو عمران میر صاحب نے ٹویٹ کیا ہے رانا ثناء اللہ صاحب کے ایک انٹرویو کو، اچھا، اور بتایا کہ محسن نقوی ہمیں آنکھیں نہ دکھائیں، یہ بات رانا ثناء اللہ ٹیلی ویژن پروگرام میں بیٹھ کر کہنے پر مجبور ہیں۔ اب نون لیگ جو ہے وہ اس ملک کی 3 سب سے بڑی سیاسی جماعتوں ہیں، یعنی جو بھی اقتدار میں آنے کی دعوے دار جماعتیں ہوتی ہیں ان میں شامل ہے۔ بالکل، میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ حکمران جماعت ہے، کہ حکمران تو محسن نقوی بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے نون لیگ جو ہے، اگر وہ ٹیلی ویژن پروگرامز میں بیٹھ کر یہ کہہ رہی ہے کہ آنکھیں مت دکھائیں، اور شہباز شریف صاحب گو کہ شاید یہ لفظ نہیں ہوں گے، لیکن اگر وہ یہ کہہ چکے ہیں ان اے وے کہ یار یہ چھوڑ دے، یہ والی پوزیشن چھوڑ دے، بھائی نہیں ہے، تو پھر آپ بتائیے کہ اس حکومت کے پلے ہے کیا؟ وہ عام طور پہ ہم کہتے ہیں اردو کہاوت میں، ننگا نہائے گا کیا نچوڑے گا کیا، تو وہ والا حال ہے۔ اب یہ بیچارے کیا کریں؟ حکومت ان کے پاس ہے، وزیر اعظم یہ ہیں، حکمران یہ ہیں، لیکن چلتی ان کی نہیں ہے، اور یہ حکومت میں بھی ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب یہ نکلنے کی سوچ رہے ہیں اور نکل بھی نہیں سکتے۔ اچھا، ایک وہ ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، ایک وہ بیٹسمن ہوتا ہے جس کو دوسری ٹیم یہ طے کر لیتی ہے کہ اس کو آؤٹ نہیں کرنا، یہ اپنا بندہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو بالیں پلاؤ، اس کو کھلاتے رہو، اس کو لوز مس کرواؤ بالیں، یہ اس کی جگہ کوئی بھی آئے گا لپاڑا بھی مارے گا، ٹیم کو کھا جائے گا، تو رن بنیں گے، یہ اپنی ٹیم، تو اس کو رکھو۔ تو یہ جو ہے نا، یہ وہ حکومت ہو گئی ہے کہ اب ان کو رکھا ہوا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے نا، جیسے حکومت کو رکھا ہوا ہے، محسن نقوی کو رکھا ہوا ہے، نہیں محسن نقوی، اچھا، اب دیکھیے محسن نقوی تو اب آنکھوں پہ بٹھایا ہوا ہے نا، محسن نقوی تو ان کو رکھنے والوں میں شامل ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے نا، تو محسن نقوی تو اب ان کو رکھنے والوں میں شامل ہے۔ محسن نقوی کا اسٹیٹس بدل چکا ہے۔ محسن نقوی پہلے کس نے لایا تھا محسن نقوی کو؟ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مل کر لایا تھا نا یار، ہاں کہتے ہیں، یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے۔ محسن نقوی صاحب نے ایک صحافی ہے منیب فاروق صاحب، ان کو، اور منیب فاروق صاحب نے یہ واقعہ جو ہے جن صحافیوں کو بتایا ان میں سے ایک صاحب نے مجھے پورا بتایا کہ ان کو فون کیا، اور منیب فاروق صاحب جو ہیں وہ چونکہ ایک بڑے افسر کے صاحبزادے بھی ہیں، تو یعنی وہ اب ریٹائرڈ ہیں غالباً، ہاں ریٹائرڈ ہیں، تو منیب فاروق صاحب جو ہیں ان کو فون کیا، اور کیونکہ ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں، اور منیب فاروق ایک پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں، پرومیننٹ اینکر ہیں، تو ان کو فون کیا کہ آپ بھی تقریب حلف برداری میں آئیں۔ تو محسن نقوی صاحب کو منیب فاروق نے کہا کہ محسن صاحب اتنا اچھا بڑا میڈیا امپائر آپ چلا رہے ہیں، آپ کس چکر میں پڑ گئے؟ جی، یہ 3 مہینے کی وزارت اعلیٰ، یہ آپ کا کام ہے؟ تو محسن نقوی نے ان سے کہا کہ نہیں، 3 کی نہیں ہے، یہ 3 کی نہیں ہے، یہ سال بھر کی ہے۔ یہ اسی وقت ان کو بتا دیا تھا۔ اچھا، تو یہ پھر اگر آپ پوچھ رہے ہیں کہ نون کا فیصلہ ہے یا پیپلز پارٹی کا فیصلہ ہے، مشترکہ تو نہیں ہے، تو نہیں ہے، ان کا فیصلہ ہی نہیں ہے۔ تو پھر یہ تو دیکھیے، ان لوگوں نے یہ فیصلہ قبول کیا ہے، ٹھیک ہے، پی ٹی آئی نے اس فیصلے پر ریزسٹ کیا تھا، اس فیصلے کو پی ٹی آئی نے تو رد کر دیا تھا، 3 نام ہمارے، 3 نام تمہارے، پھر اس کے بعد آئے گا جو بھی ہوگا، اتفاق نہیں ہوگا تو پارلیمانی کمیٹی میں جائے گا۔ باز کیوں نہیں آ رہے محسن نقوی صاحب؟ اپنوں سے ہی لڑائی؟ دیکھیے محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ بدلحاظ ہیں، ایک تو وہ خود اپنے منہ سے کہہ چکے کہ وہ بدلحاظ ہیں، لیکن جب آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ تو پھر کیسے، مطلب پھر وہ نہیں ہوتی نا بات۔ محسن نقوی صاحب کے سامنے جو ہے وہ اس وقت یہی حال ہے، ایک تصویر وائرل ہو رہی ہے
میں نے اس تصویر میں پوچھا ہو از دی باس. اچھا ٹھیک ہے. اس تصویر میں محسن نقوی صاحب صوفے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, شہباز شریف صاحب کرسی پہ بیٹھے ہیں. پہلے بھی بتا چکا ہوں, شہباز شریف صاحب کرسی پہ اس لیے نہیں بیٹھتے, وہ کمر درد وغیرہ ہو نا تو بندہ صوفے پہ نہیں بیٹھتا, کرسی ذرا فرم ہوتی ہے اور پوسچر ٹھیک رہتا ہے اور لمیٹڈ اسپیس میں بالکل اپ رائٹ بیک کے ساتھ. تو شہباز شریف صاحب اس لیے کرسی پہ بیٹھتے ہیں. تو شہباز شریف صاحب کرسی پہ بیٹھے ہیں, محسن نقوی صاحب صوفے پہ بیٹھے ہیں. لیکن پھر بھی صوفے پہ پھر بیٹھنے والا جو ہوتا ہے نا وہ ایج پہ آتا ہے, ہاتھ ایسے ہوتے ہیں اور سامنے آپ کا وزیر اعظم ہے, آپ کا باس ہے, تو آپ مؤدب بیٹھتے ہیں. آپ کی باڈی لینگویج جو ہوتی ہے اس کو نوٹ کیا جاتا ہے ان جگہوں پر. اچھا تو محسن نقوی جو ہے وہ صوفے پہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے محسن نقوی باس ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے اس تصویر پہ لکھا ہو از دا باس. اب جب میں نے لکھا ہو از دی باس تو بہت سے لوگوں نے لکھا نن آف دیز ٹو. اچھا ٹھیک ہے. کسی نے لکھا, عمران ریاض نے لکھا ہی از ناٹ ان دی پکچر. اچھا پھر اس کے بعد جو ہے پی ٹی آئی نے بھی لکھا کہ باس پکچر میں نہیں ہے. پی ٹی آئی نے اپنے سوشل میڈیا آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے لکھا کہ باس پکچر میں نہیں ہے, باس جو ہے وہ جیل میں ہے. اچھا تو پی ٹی آئی نے یہ اس کو رنگ دیا. ایک ہی باس ہے محسن نقوی کا اور شہباز شریف کا. تو نہیں, میں تو یہ پوچھ رہا تھا کہ ان دونوں میں سے باس کون ہے. میرا تو سوال یہ تھا, معصومانہ سے سوال تھا کہ ان دونوں میں سے باس کون ہے. لیکن پھر سب نے اس کو اپنے اپنے معنی پہنائے اور بتایا کہ باس اس پکچر میں نہیں ہے, باس جیل میں ہے, باس تصویر میں نہیں ہے, باس جو ہے وہ باس ہے, باس. اور وہ پی ٹی آئی نے لکھا کہ ان کے باسز کا بھی باس ہے جو جیل میں ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے یہ لکھا. خیر سب نے اپنا اپنا اس کو رکھ دیا. میں تو اس تصویر کی بات کرتا ہوں. اس تصویر میں محسن نقوی جو ہے ایسے نہیں بیٹھے تھے جیسے وزیر اعظم کے سامنے بیٹھے ہوں. میرا پرابلم یہ تھا اس میں, اس لیے میں نے یہ سوال کیا تھا. تو محسن نقوی صاحب کو جب وہ آئی جی پنجاب کو لے کر جانا چاہتے تھے سیکرٹری داخلہ, تو ان کو کہا گیا کہ یہ نہ کریں. اور پھر شہباز شریف صاحب نے محمد خرم آغا انہیں سیکرٹری داخلہ مقرر کر دیا. علی ناصر رضوی محسن نقوی صاحب نے کہا کہ یہ چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا وہ ہو بھی گیا کہ وہ آ جائیں گے. اور پھر آئی جی پنجاب جو ہے وہ آئی جی اسلام آباد اکبر ناصر صاحب وہ چلے گئے. ان کا فیئر بھی ہو گیا, وہ ٹاٹا بائی بائی کر گئے. ان کو لوگوں نے سی آف کر دیا, اس کی ویڈیوز وغیرہ آ گئی. اب آئی جی کے بغیر ہے اسلام آباد. اور مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا کہ ان کی مرضی کے بغیر ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں ہوگی. اب علی ناصر رضوی صاحب جو ہیں ان کو بھی روک دیا گیا. اب ان کا وہ جو ہوتا ہے نا ان کی تعیناتی, جس طرح آرمی کے آفیسرز ہوتے ہیں تو پی ایم اے لانگ کورس نمبر ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے کون آیا, پھر اس کے ذریعے کون آیا, تو سینیورٹی وہاں سے ڈیسائیڈ ہوتی ہے. اسی طرح ان کا کامن ہوتا ہے کہ 25واں کامن, 26واں کامن, 40واں کامن, تو ان لوگوں کی سینیورٹی وہاں سے ڈیسائیڈ ہوتی ہے. تو علی ناصر رضوی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یار اس کو 3-4 لوگوں کے اوپر اٹھا کے لا کر آئی جی بنایا جا رہا ہے کیونکہ یہ محسن نقوی کے منظور نظر ہیں. نون لیگ کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی. شمع جنیجو صاحبہ لکھتی ہیں کہ محسن نقوی اور نون لیگ میں جھگڑا بڑھ گیا. مریم نواز نے 31ویں کامن کے جونیئر افسر علی ناصر رضوی کو پنجاب سے آئی جی اسلام آباد بھیجنے کے لیے انکار کر دیا ہے. محسن نقوی نے اپنا وفادار لانے کے لیے 26ویں کامن کے آئی جی اسلام آباد کو تو ہٹا دیا, لیکن اس سے سینئر 3 افسروں کو ایک جونیئر کے انڈر کام کرنے پر مجبور کر دیا, جو کہ ہو ہی نہیں سکتا. ایسے فیصلوں سے سفارشی وزیر داخلہ محسن نقوی کی نہ صرف سبکی ہو رہی ہے بلکہ پولیس فورس میں بھی بے چینی پیدا ہو رہی ہے. نتیجے میں حکومت مزید مشکل میں آ جائے گی. کیوں نہیں ہٹا رہے پھر؟ اچھا دیکھیے, اب علی ناصر رضوی مریم نواز شریف صاحبہ نے روک لیا ہے. اس سلسلے میں نا بڑا اس وقت یہ انا کا مسئلہ بن گیا. مریم نواز شریف کے لیے انا کا مسئلہ ہے, یہ شہباز شریف کے لیے انا کا مسئلہ ہے, یہ محسن نقوی کے لیے انا کا مسئلہ ہے کہ جو میں نے کہہ دیا وہ تو کرنا پڑے گا. ایک نہیں ہوا تو یہ تو ہونا چاہیے. کس کی انا کو تسکین ملے گی؟ یہ مزید انا کا مسئلہ ہے. کچھ افسران کے لیے بھی ہو جائے گا کہ وہ کہیں گے یار آپ نے ہمارا جونیئر اٹھا کے ہمارے سروں پہ بٹھا دیا تو یہ تو نہیں ہو سکتا. تو یہ ان کی بھی انا کا مسئلہ ہے. یہ محسن نقوی کو جو لوگ لائے ہیں وہ اب مریم نواز شریف کو یا شہباز شریف کو بتائیں گے کہ یہ ہم نے کہا ہے کہ آپ کے ساتھ کام کریں گے, تو ان کی بات مانی. یہ ان کے لیے بھی مسئلہ ہے. تو اس مسئلے کو حل کرنا پڑے گا. یہ مسئلہ حل ہوگا اور یہ مسئلہ جو ہے محسن نقوی وہ محسن نقوی یہاں وہ اپنی جگہ اپنی بات منواتے ہیں اور اپنا من پسند افسر لاتے ہیں.
میرا خیال ہے کہ اب یہ ہوگا اور اچھا، لایا جائے گا، مریم کیونکہ نواز صاحبہ نے جو انکار کیا ہے، مریم نواز شریف صاحبہ کو ماننا پڑے گا، اس لیے کہ ایک مان لی گئی، اچھا، محمد خرم آغا والے معاملے میں مان لی گئی، تو یہاں محسن نقوی صاحب اپنی منوائیں گے، اور محسن نقوی صاحب یہ منوا لیں یا پھر محسن نقوی صاحب پی سی بی میں جو لے کر جانا چاہتے ہیں آفیسر وہ منوا لیں، تو ایک جگہ اپنی منوائیں گے۔ میرا یہ خیال ہے کہ وہ یہاں پر منوانے کی کوشش زیادہ کریں گے، اور پی سی بی والا منوانا تو آسان کام ہے، اچھا، وہ منوایا جا سکتا ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ ان کے معاملے میں یہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے کئی منصوبوں پر کام شروع کیا ہوا ہے، اب اگر وہ پی سی بی میں چلے جائیں گے تو وہ منصوبے جو ہے وہ ذرا سست روی کا شکار ہو جائیں گے، وہاں پرابلمز ہوں گی، تو ان کو تب وہاں پر بھی روکا جائے۔ اب محسن نقوی صاحب اگر آ گئے ہیں، وہ چینل وغیرہ کے مالک ہیں، انہیں یہ چیزیں شاید اس طرح سے آئیڈیا نہیں ہوگا، لیکن اب اگر آ گئے تو کام تو کرنا پڑے گا، تو اب وہ کریں گے۔ دیکھیے جب آیا ہوں تو کچھ تو کر کے جاؤں گا، ایسے تو نہیں آؤں، وہ تو انداز اپنا اپنا میں بتایا گیا تھا کہ اب اگر آگے ہوں تو کچھ تو لے کر جاؤں گا، تو محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ اپنے انداز سے کام کریں گے، اور میرا یہ خیال ہے کہ محسن نقوی صاحب کی بات یہاں پر مان لی جائے گی، اور زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ اسلام آباد والے معاملے میں مانی جائے۔ ہو سکتا ہے کہ علی ناصر رضوی نہ ہو، اچھا، لیکن جو بھی آئے گا محسن نقوی کا حمایتی وہ ہوگا۔ محسن نقوی کی چوائس ہوگا، یہ بہت زیادہ ممکن ہے اس معاملے میں۔ اب ناظرین، طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔